سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب حساب کا، اور اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات، تیسرے اور چوتھے رکوع کی جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے، کہ جس میں کہ مباحث عمل صالح کے ضمن میں اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، ان فیکٹرز پر ہم بات کر رہے تھے۔ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہاں تک بات بلکہ یہ بات کر رہے تھے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو یہ جو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس کے ڈفرینٹ جو فیکٹرز تھے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور سطر کے ضمن میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، لباس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہماری تہذیب کا جزو ہے اور جو ہماری معاشرت میں قرآن مجید کے حکم کے مطابق داخل ہوئی ہے، وہ عورتوں کا دوپٹہ یا اوڑھنی ہے۔ ہماری معاشرت، ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کی اساسات کتاب اللہ میں موجود ہیں، اور اس کا تفصیلی ڈھانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے، پھر وہ ہماری معاشرتی زندگی میں پیوست ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں دوپٹے کا جو تصور اور استعمال ہے، اس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے آنچل ڈال لیا کریں، یعنی بکل مار لیا کریں۔ چاہے کسی خاتون نے کرتا پہنا ہوا ہے اور وہ موٹا بھی ہے، ڈھیلا بھی ہے، اس سے جسم تو ڈھک گیا، لیکن ابھی مزید کی ضرورت ہے، اور وہ دوپٹہ یا اوڑھنی ہے جسے اوڑھ کر عورت کا سر، سینہ، کمر سب اچھی طرح سے ڈھک جائیں۔ اگرچہ اس دور میں مغربی تہذیب کے اثرات کی وجہ سے ہمارا تمدن اس اعتبار سے ایک ملغومہ بن رہا ہے کہ کچھ اسلامی اقدار بھی موجود ہیں، کچھ مغربی اقدار بھی آ گئی ہیں، اور اس میں کچھ ہندوانہ رسم و رواج بھی شامل ہیں۔ ان سب کے امتزاج سے ہمارے معاشرے میں فی الوقت ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہماری نوجوان جو لڑکیاں جس قسم کا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں، وہ اس حکم کے منشا کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات گھر میں بھی پسندہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی کا سینہ بغیر دوپٹے کے ہو۔ کون نہیں جانتا کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ جاذب نظر اس کا سینہ ہوتا ہے، لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور پھر اسی سورۃ النور کی آیت 30 میں تمام اہل ایمان مردوں اور آیت 31 کی ابتدا میں تمام مسلمان خواتین کو غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظر نیچے ہی رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے فرمایا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر نیچے رکھیں۔ ان آیات میں غض بصر سے مراد نگاہ بھر کر دیکھنے کی ممانعت ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی محرم خاتون کو بھی، اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی محرم مرد کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھے۔ جب محرموں کے نگاہ بھر کر دیکھنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، تو غیر محرموں کے لیے خود بخود اس پابندی کا وزن بہت بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اس قسم کی دیدہ بازی کو حدیث شریف میں آنکھ کے زنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر بازی ہے، اور ایک اور مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین التقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کسی نامحرم پر اچانک اور بلا ارادہ پہلی نگاہ کا پڑ جانا معاف ہے، لیکن ارادتاً دوسری نگاہ ڈالنا قابل مواخذہ ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں قرآن مجید ہمیں کیا احکام دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ان سب کے جو اثرات ہمارے تمدن پر مترتب ہوتے ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان عورت کا جو ساتر لباس
کیسے وجود میں آیا؟ مسلمانوں کے گھروں کی تعمیر کا کیا مزاج بنا؟ آج کل کے کوٹھی نما طرز تعمیر کے وجود کو 50-60 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ورنہ مسلمان چاہے امیر ہوتا تھا یا غریب، گھر خواہ بڑا ہوتا تھا یا چھوٹا، اس میں زنانہ اور مردانہ حصے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ پہلے مردانہ حصہ ہوتا، پھر دیوڑی ہوتی تھی، اور دیوڑی کے آگے زنانہ حصہ ہوتا، اور زنانہ حصے کے صحن کے چاروں طرف تعمیر ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کے زیر اثر اپنے تمدن میں اس طرز تعمیر کو ترقی اور خوشنما دی ہے۔ الغرض اسلام نے محرکات زنا کے استحباب کے لیے بہت دورس اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے بیان پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ان پابندیوں اور قدغنوں کا مقصد یہی ہے کہ بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکا جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا کام تو ہے ہی، ایک بہت برا راستہ بھی ہے، جس پر کوئی معاشرہ پڑ جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے کہ اس دور میں ایک طرف تو فرائڈ کا نظریہ ہے اور نفسیات کا، کون سا طالب علم یہ نہیں جانتا کہ اس نے جنس کو کس قدر مؤثر عامل مانا ہے۔ اس کے فلسفے کی روح سے انسانی زندگی کے تمام تفصیلی ڈھانچے میں جنسی جذبہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہے، اور اس کے اثرات کم و بیش موجود ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس کے فلسفے کے مطابق اگر ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو پیار کرتا ہے اور ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر اس کو چومتی ہے تو وہ اس کا محرک بھی جنس کو قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام میں ستر و حجاب کی یہ پابندیاں اور قدغنیں شاید ثقافت، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے پسماندہ لوگوں کے لیے ہوں گی۔ یہ ہمارا ایک علمی و فکری تضاد ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریے کی بنیاد اپنے تجربات اور مشاہدات پر رکھی ہے، اور یہ یقیناً گمراہی ہے اور اس میں نہایت مبالغہ ہے، لیکن اگر اس کا 10واں حصہ بھی صحیح ہو تو جو نظام اسلام نے دیا ہے اس کے بغیر اس قسم کی برائیوں کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ یہ مثبت اقدامات کرنے کے بعد اب اسلام منفی قدم اٹھاتا ہے، اور وہ ہے حدود و تعزیرات۔ ان پابندیوں اور قدغنوں کے باوجود اگر کوئی شخص گندگی میں منہ مارتا ہے، بدکاری میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اس کے اندر گندگی گھر کر چکی ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے سزا بہت سخت ہے۔ یعنی کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت اس قبیحے میں ملوث ہو جائے تو اس کی سزا اسلام نے 100 کوڑے رکھی ہے۔ چنانچہ جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت میں سے کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی سنگساری ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے عقل و منطق کی روح سے کسی قدر رعایت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی جبلت کے موز اور تقاضے کو پورا کرنے کا کوئی جائز راستہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا فرد غلط رخ پر پڑ گیا تو کچھ نرمی کا مستحق ہے۔ چنانچہ ایسے افراد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی، لیکن شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، جس کو دین اسلام میں حد کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد کو برسر عام سنگسار کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رجم کی سزا بہت سخت ہے، لیکن اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے نمایاں حکمت تو یہ ہے کہ اس سزا سے پورا معاشرہ عبرت پکڑے اور اس قبیح فعل کے ارتکاب سے مجتنب رہے۔ دوسری حکمت یہ نظر آتی ہے کہ شادی شدہ جوڑے میں باہمی محبت اور اعتماد اور رشتہ مضبوط ہے۔ تیسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حسب و نسب میں خلل واقع نہ ہو۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ زنا کی اتنی ہولناک سزا رکھنے کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ اس فعل قبیح کی شہادت دینے والے 4 عینی گواہ موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس فعل کو اس طور پر انجام دینا کہ 4 چشمدید گواہ بھی موجود ہوں، اس فعل کی شناعت و قباحت میں کئی گنا اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ گویا معاشرے کے لیے سرطان کے پھوڑے کی مانند ہے، جسے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو بے قوبند سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں رجم کی سزا اقراری مجرموں کو دی گئی ہے، یعنی ان افراد کو جن کے ضمیر نے اتنی ملامت کی کہ انہوں نے عذاب اخروی سے نجات پانے کے لیے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر کے اس دنیا کی سزا قبول کر لی، تاکہ وہ سزا کے بعد یہیں پاک ہو جائیں اور آخرت کی عقوبت سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے جملہ محرکات سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ اب اگلا حکم کیا ہوتا ہے؟ قتل ناحق کی ممانعت۔ فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ انسانی جان بہت محترم ہے، انسان کی جان کا ناحق لے لینا، خون ناحق بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ترتیب میں تو شرک کے بعد یہی آتا ہے، اس کے بعد زنا کا معاملہ آئے گا۔ اس لیے کہ تمدن کی اصل اساس اور جڑ تو یہی ہے کہ انسان کو جو متمدن حیوان اور گریگیریس اینیمل کہا جاتا ہے، تو اس کے تمدن کی جڑ یہی احترام جان ہے۔
اگر کسی معاشرے میں ایک دوسرے کی جان کا احترام ہی نہ رہے تو ظاہر بات ہے کہ گویا تمدن کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو سورۃ المائدہ میں حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بھی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے لی تو اس نے گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس کی جان بچائی، اس نے گویا پوری نوع انسانی کی جان بچائی۔ تو اس لیے کہ حقیقتاً قتل ناحق انسانی تمدن کے جڑوں کو کاٹتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اس کو قتل نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا الا بالحق، یعنی استثناء بیان کر دیا گیا مگر حق کے ساتھ۔ اور اب یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بالحق سے مراد ہے قانون کے تحت جہاں کہیں حق واقع ہو جائے۔ اس حق کے واقع ہونے کی شریعت اسلامی نے چند صورتیں معین کرتی ہیں۔ قتل عمد کی سزا میں ایک صورت یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ اس سزا کی ایک دوسری متبادل صورت بھی ہے جو کہ بعد میں عرض کی جائے گی۔ بہرحال قتل عمد کی سزا کے طور پر کسی قاتل کو قتل کر دینا الا بالحق کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت کی وضاحت میں بیان کیا گیا، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو قانون اسلامی میں اس کی سزا بھی موت ہے، بلکہ بڑی بھیانک اور عبرتناک موت جس کو ہم رجم یعنی سنسار کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اسلامی قانون میں قتل ہے۔ اور چوتھی شکل ہے حربی کافر کا قتل، یعنی جس کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہو۔ کافر اگر ذمہ ہے تو وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے، اسلامی ریاست نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کی جان بھی اتنی محترم ہے جتنی کسی بھی مسلمان شہری کی۔ تو یہ چار صورتیں ہیں کہ کسی انسان کی جان لینے کی جن کو شریعت اسلامی نے جائز اور صحیح قرار دیا ہے۔ انسانی جان کا احترام لازم ہے، انسانی تمدن کی یہی جڑ، بنیاد اور اساس ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار عطا فرمایا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل ہی میں حد سے نہ بڑھے۔ جو شخص ناحق قتل ہوا ہے یعنی بالحق قتل نہیں ہوا بلکہ قتل ناحق کا شکار ہوا ہے، اس کے ورثہ کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، سلطان دیا ہے۔ سلطان کے معنی سند اور اختیار کے ہیں۔ بادشاہوں کی طرف سے اگر کوئی فرمان آتا ہے تو وہ بھی سلطان ہے، تو یہ سلطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقتول کے ورثہ کو حاصل ہوتا ہے جس کو ناحق قتل کیا گیا ہو، اور اس کے ولی اور اس کے وارث کو قاتل کے سلسلے میں ایک اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل کی جان لے سکتا ہے، گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمن میں مالک اور مختار بنا دیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی نے اسے یہ قانونی حق دیا ہے۔ قانون کی مشینری اور حکومت کا نظام صرف یہ کریں گے کہ قاتل کو پکڑیں گے، اور اس پر جرم کے اثبات و ثبوت کے سلسلے میں ساری کارروائی حکومت کے ذمہ ہے، لیکن آخری فیصلے کے معاملے میں مقتول کے ورثہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو خون کے بدلے خون لیں، جان کے بدلے جان لیں، اور چاہے تو جان بخشی کر دیں۔ اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں، چاہے تو احسان کریں بغیر کسی معاوضے کے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا قبول کر لیں۔ یہ بڑا حکیمانہ قانون ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ کسی قبائلی معاشرے میں اس کا جتنا اسکوپ تھا ہمارے جدید معاشرے میں اس کا اسکوپ اتنا نہیں، اس لیے کہ قبائلی نظام میں مقتول کے ورثہ کا تعین ہوتا ہے اور یہ سارا معاملہ بالکل کھلا ہوتا ہے، لیکن یہاں اب ہماری شہری سوسائٹی میں تمدن کے اس مرحلے میں کچھ معاملات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے کہ اس دور میں ہوتے تھے۔ بہرحال اسلامی قانون میں یہ ایک امکان اور متبادل موجود ہے، واقعات جان بخشی کی بڑی برکات ہے، اس لیے کہ اس سے جو انتقامی قتل کا سلسلہ چلا کرتا ہے اس کے رکنے کے بڑے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کے زخم پر گویا کے مرہم رکھا جاتا ہے، انہیں اس وقت ایک عجیب تسکین ہوتی ہے کہ جب انہیں احساس ہو جائے کہ اب قاتل کی جان ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو بخشیں، چاہیں تو اس کا خون بہا دیں۔ یہ اختیار حاصل ہو جانا زخمی دلوں کے لیے اپنے اندر مرہم کی تاثیر لیے ہوئے، اور پھر یہ کہ اگر کسی مقتول کے ورثے کی طرف سے اتنا بڑا معاملہ ہو جائے کہ قاتل کی جان اس کے قابو میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو بخش دیا ہو تو یہ چیز معاشرے کے اندر بڑے صحت مند اور مثبت نتائج پیدا کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ دشمنی پر دشمنی اور قتل در قتل کا سلسلہ چلتا جائے۔ یہ چیزیں اس معاملے کے اندر بہت بہتر صورتحال سامنے لاتی ہیں۔ بہرحال یہ قتل نفس کی شناعت اور اہمیت کے یہ تین سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔
اس قتل ناحق کے سلسلے میں مقتول کے ورثاء کو بھی ایک ہدایت دی گئی ہے کہ فلا یسرف فی القتل، کہ وہ قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اسراف فی القتل کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سوسائٹی میں مختلف قبائل مدعی تھے کہ ہماری عزت زیادہ ہے، ہمارے ایک شخص کی جان کسی دوسرے قبیلے کے 2 افراد کی جان کے برابر ہے، ہمارا اگر ایک قتل ہوا ہے تو اس قبیلے کے 2 افراد قتل کیے جائیں گے۔ یہ اسراف فی القتل کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے، تو اب وہ خود اسے اذیتیں دے دے کر اس کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ کر قتل کرے اور اسے پوری طرح اپنے انتقامی جذبے کا تختہ مشق بنائے، یا یہ کہ خون بہا لے لیا جائے لیکن پھر بھی دلی قدورت ختم نہ ہو اور انتقامی جذبات پھر بھی موجود ہیں، یا یہ کہ قتل کے بدلے قتل بھی ہو گیا ہے پھر بھی جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے ہیں اور مزید قتل کے لیے دل کے اندر عزائم اور ارادے پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری صورتیں اسراف فی القتل کی ہیں۔ چنانچہ فلا یسرف فی القتل کے زیر عنوان ان سب کا صدباب کر دیا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ تو اسلامی معاشرہ مقتول کے ورثاء کو مدد دے گا کہ وہ اپنا قصاص انتقام حاصل کریں، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جن کا انہیں پابند ہونا ہے۔ اب آتا ہے مالی یتیم کے بارے میں احتیاط کا حکم، اور یہ جو اخلاقی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز آئی ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے جو زنا کے بارے میں آیا، ولا تقربوا الزنا، تو فرمایا گیا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو سوائے اس طور اور طریقے کے جو بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عمدہ ہو۔ اس میں در حقیقت ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کو جس میں یہ رواج تھا کہ ایک طرف تو وراثت کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی اور متوفی کا بڑا لڑکا یا بڑے لڑکے پوری کی پوری وراثت پر قابض ہو جاتے تھے، تعدد ازواج تو وہاں موجود تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص نے ابھی چند سال ہوئے شادی کی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی پہلی شادی سے جوان اولاد موجود ہے، اب اس کا جو بھی ترکہ ہے اس پر وہ جوان بیٹے قابض ہو گئے اور اس کی نابالغ اولاد بالکل محروم ہو گئی، بلکہ محتاج ہو کر معاشرے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہی ہے، یا یہ کہ کسی یتیم کا کوئی ولی اور سرپرست ہے مختلف بہانوں طریقوں سے یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کے مال کو ساتھ ملا کر بظاہر تجارت میں یتیم کا مال شامل کر لیا گیا ہے، لیکن مختلف حیل و بہانوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے۔ تو یہاں اس پس منظر میں ایک بڑی ہی عام ہدایت دی جا رہی ہے کہ مال یتیم کو اپنے لیے مطلق حرام جانو، یوں سمجھو کہ یہ آگ ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، سورۃ النساء میں، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ظلم کے ساتھ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ اس وقت تو یہ مال بڑا محبوب اور مرغوب نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ آگ کے انگارے بنیں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، مگر بہت ہی اعلیٰ طریقے پر احتیاط کے ساتھ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اس کے مال کا اپنے آپ کو محافظ جانتے ہوئے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تو اسے اپنے نفع و نقصان کی خود سمجھ حاصل ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی استعداد پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ تمام مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ مال یتیم کے سلسلے میں ابتدائی ہدایتیں تھیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کو سننے اور اسے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ جو احکام اس میں وارد ہوتے تھے وہ ان پر آخری امکانی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے زیر تربیت، زیر کفالت یا زیر سرپرستی کچھ یتیم تھے اور ان کا بھی کچھ مال تھا، انہوں نے اس سلسلے میں انتہائی احتیاط شروع کر دی۔ مثلاً کوئی یتیم ہے اور اس کا باغ ہے، کوئی یتیم ہے اس کا بھی کوئی بھیڑوں یا بکریوں کا غلہ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو یتیم کا ولی و سرپرست ہے وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یہاں تک کیا گیا کہ یتیم کی ہنڈیا اس کے مال میں سے علیحدہ پکے گی تاکہ اس کا مال اور ہمارا مال کہیں مشترک ہانڈی میں جمع ہو کر گڑبڑ نہ ہو جائے، اور مبادہ اس کے مال میں سے کوئی بوٹی یا اس کے شوربے میں سے کوئی 1-2 چمچے ہمارے پیٹ میں چلے جائیں۔ اس معاملے میں جب انتہائی شدت اختیار کی گئی تب سورۃ البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ احتیاط رکھو، محتاط ہو جاؤ، یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو اور اپنے آپ کو اس کا امین سمجھو۔ یہاں تک کہ پھر سورۃ النساء میں تفصیلی احکامات آئے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کرو اور اس پر گواہ بناؤ کہ کیا مال تھا اور کس کس طریقے سے اس کو حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ یہاں پر اس کو بھی اسلام کے نظام معاشرت میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔
اب ہے ایفائے عہد کی تاکید۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، اور جب عہد کر لیا ہے تو اسے نبھاؤ، وعدہ ہوا ہے تو پورا کرو۔ اور یہاں اس میں تاکید کے لیے فرمایا گیا ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں خدا کے ہاں باز پرس ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ تو ہمارے آپس کے معاملات تھے، اللہ کو اس سے کیا تعلق۔ اللہ تو حساب لے اپنے روزوں کا اور اپنی نمازوں کا، اپنے احکام کا جو اس نے ہمیں دیے۔ اگر ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس میں ہمارے باہمی معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی کہ کیا وعدہ کیا تھا اور اس کا ایفا کیا یا نہیں کیا، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں بتکرار اور یاد آیا ہے۔ آیت بر جو اس منتخب نصاب کے حصے میں اول میں جامع اسباق میں سے دوسرا سبق تھا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اس میں بھی فرمایا گیا تھا کہ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، کہ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب کہ وہاں کوئی معاہدہ کر لیں۔ اور پھر سورۃ المومنون اور سورۃ معارج کی آیات میں بھی فرمایا گیا والذین ھم لأمانتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عہد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ جس میں عہد کا پاس نہیں، ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے کہ تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دین بھی ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے درمیان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق سورۃ فاتحہ کے ضمن میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قول و قرار ہے، اور ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس معاہدے کو کیسے نبھائیں اگر چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کر سکتے؟ اگر ایک پیسے میں خیانت کا ارتکاب کرے ہو تو 1 کروڑ میں تمہاری امانت پر کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی سے پہلے کاروبار کرتے تھے، لیکن اس تجارت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت اور سیرت و کردار کا لوہا منوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں معاشرے سے کٹے ہوئے کسی راہب کی خانقاہ اور درگاہ میں زیر تربیت نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی منجدار میں معاشرے و سماج کے عین بیچوں بیچ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے بسر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کے عالم میں بھیڑیں و بکریاں بھی چرائیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یہ وہ کام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اس لیے کہ فطرت سے قریب تر ہونے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ ترین سطح پر تجارت کی۔ ایک دفعہ آتا ہے ایک شخص سے کوئی کاروباری گفتگو ہو رہی تھی، ابھی معاہدہ اپنی تکمیلی شکل کو نہیں پہنچا تھا کہ اچانک اسے کوئی کام یاد آیا۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرا انتظار کیجیے، میں ابھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ہو، آؤ، میں تمہارا انتظار یہی کروں گا۔ وہ شخص چلا گیا اور بعد میں بھول گیا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں بعد ثلاثی کے 3 کے بعد اسے یاد آیا۔ اب اندازہ یہ ہے کہ جو اکثر شارحین حدیث نے کہا ہے کہ یعنی 3 دن کے بعد آیا۔ اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا آیا تو اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ جب اس نے معذرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال میں اپنے عہد کا پابند تھا، میں تمہیں زبان دے چکا تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا، لہٰذا میں یہاں موجود رہا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی مومن کا وعدہ تو ایسے ہے جیسے ہاتھ پکڑ لیا گیا ہو۔ اب وہ اس طرح اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو، اسے جکڑ لیا ہو، اور یہ ہے وہ نفسیاتی احساس اور کیفیت جس کی شدت کو انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ میں زبان دے چکا ہوں، بات ہو چکی ہے، قول و قرار ہو گیا ہے۔ غور کیجیے کہ کسی معاشرے میں خاص طور پر کاروباری لین دین، بیع و شراء اور تجارت میں اس کے پھر جتنی بھی زیادہ ترقی یافتہ پیچیدہ صورتیں ہیں، ان سب میں اصل چیز یہی ایفائے عہد ہے، بلکہ اس سے معاشرے کے نامعلوم کتنے پہلوؤں میں اصلاح احوال اور اسٹریم لائننگ کی کیفیت ہو جائے گی، بالکل اوور ہالنگ کا انداز ہو جائے گا۔ اگر کسی معاشرے میں ایفائے عہد کا رواج ہو جائے اور لوگ واقعتاً اپنے وعدوں کی پابندی کریں اور اس میں جانبین کو اعتماد ہو کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یوں ہی پوری ہوگی، تو اندازہ کیجیے کہ اس معاشرے میں کتنا سکون اور اطمینان ہوگا، اور کتنا کچھ خرچ جو خواہ احتیاطی تدابیر کرنے پر ہوتا ہے وہ نہ ہوگا۔ مثلاً کہیں 4 مزدور کام کریں تو ان پر ایک سپروائزر کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان سپروائزروں پر ایک مزید سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارے غیر ترقیاتی اخراجات ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ اطمینان ہو کہ مزدور اپنے اس عہد میں بندھا ہوا کام کرے گا کہ میں نے جو 8 گھنٹے کا کام طے کرنا ہے یہ مجھ پر
پر واجب اور لازم ہے، اور اپنی پوری قوتوں کو اس پر انڈیل دینا میرا فرض ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جو اجرت میں لوں گا وہ میرے لیے جائز اور حلال نہ ہو سکے گی۔ تو اندازہ کیجیے کہ واقعتاً سارے انسانی معاملات کے لیے افایت کی ایک بڑی ہی بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اب ہے ناپ تول کو پورا کرنے کی تاکید۔ ان اوامر نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے سلسلے میں اگلا حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر طرز عمل ہے اور جامع کار کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے۔ یہ گویا کسی معاشرے میں لینے اور دینے کے بانٹ برابر رکھنے کی تاکید ہے، اگرچہ اس کا اطلاق وسیع تر پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لینے اور دینے کے پیمانے پر برابر رکھے، اور جن معیارات پر وہ دوسروں کو پرکھتا ہے انہی پر وہ اپنے آپ کو بھی پرکھے۔ جس ترازو سے وہ دوسروں کو تولتا ہے اسی سے اپنے آپ کو تولے، جس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپ رہا ہے اسی سے دوسروں کو ناپے۔ لیکن یہاں تعین کے طور پر ہمارے انسانی معاشرے میں کاروباری لین دین اور ایکسچینج کا جو سلسلہ چلتا ہے، اس کے ضمن میں یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو، اور جب تول کر دو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ اب اسی سلسلے میں قرآن مجید جو ہے وہ ان کی صورتوں میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔